کراچی پاکستان کی معیشت میں یہ شہر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مارکیٹ سے لے کر لنڈا بازار تک ہر طرح کے کاروبار کے مواقع موجود ہیں۔ اس شہر میں جہاں روز لاکھوں لوگ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، وہیں ایک معصوم طبقہ اپنی روزی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کی۔ ہم بحیثیت پاکستانی اس وقت بے شمار مسائل سے دوچار ہیں، جس میں سے ایک چائلڈ لیبر کا مسئلہ بھی پاکستان کا ایک برننگ ایشو ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آبادی کا ایک بڑا طبقہ جو وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بے روزگاری ہوگی، غربت ہوگی، تو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کے ان سے مشقت کرواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ مشقت کرتے ہیں اور تاکہ ان کے گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ چائلڈ لیبر، یہ ورڈ اکثر آپ نے نیوز اور موویز میں سنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی زیادتی ہے، اور اس میں بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے کام کرنے پر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ زیادتی ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ پورے پاکستان گھوم لیں یا کراچی گھوم لیں تو مکینک کی دکان سے لے کر آپ کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں، یا تو پھر آپ کسی بھی سروس اسٹیشن پہ چلے جائیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ پہ جائیں گے، وہاں بھی آپ کو بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو بچے جن کی عمر اس وقت تعلیم حاصل کرنے کی افسوس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے سنہری لمحات مزدوری میں اور کام کاج کر کے اپنا وقت گزارے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 22.6 ملین سے زیادہ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ آپ مختلف مارکیٹس میں، مختلف جگہوں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ مشقت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان بچوں کے والدین کے وہ حالات نہیں ہوتے کہ وہ ان بچوں کو تعلیم کے بجائے وہ مشقت کی طرف راغب کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں چائلڈ لیبر کے نام سے قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہے، زیرو کے برابر ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ بھائی یہ چائلڈ لیبر کے قوانین، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالکوں میں یہ انلیگل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف بچوں سے ان کا بچپنا چھین لیتی ہے، بلکہ ان کی صحت اور تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود یہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح سے ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ بہت خوشحال معاشرے بھی ہوتے ہیں، معاشرے سے درمیانہ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بہت ہی مجبور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکتے، تربیت نہیں کر سکتے، ان کے پاس ذرائع آمدن اگر کم ہے تو وہ لازمی بات ہے مجبوری میں اپنے بچوں کو کئی طریقے سے بزی کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہی ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بچوں کو کسی مدرسے میں داخل کرا دیں، کسی اور کے حوالے کر دیں، وہ بچے کی دیکھ بھال کرے اور وہی کھائے پیے وہیں رہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ بچے کو پیسہ تو آئے گا نہیں، تو ماں باپ اس کے بعد اس سے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کام کریں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر 10واں بچہ چائلڈ لیبر سے منسلک ہے، اور کووڈ-19 کے بعد یہ تعداد بڑھنے کا امکان بھی ہے۔ چھوٹو آپ سنتے ہر جگہ، مکینک کی دکانوں سے لے کر آپ بریانی والے کے پاس چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں تو بیچارے ٹیبل پہ صفائی کرنے والے یہ بچے ہوتے ہیں۔ اب مجھے سچ بتایا کہ ان بچوں کی کیا یہ عمر ہے؟ چائے سپلائی کرتے ہیں پٹھانوں کے ہوٹلوں میں، اس پہ ٹیبل پہ کپڑا مارنے کی ان کی عمر ہے، برتن دھونے کی ان کی عمر ہے، اپنے ہاتھ جو قلم ہونے چاہیے اس ہاتھ سے گندی چینیں، گندے ٹائر اتارتے ہیں پنچر والوں کی دکانوں میں، مکینک کی دکانوں میں، یہ ان کی عمر ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم کب ان کی زندگی پہ بولنا شروع کریں گے؟ ہمارے ملک میں زیادہ تر بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں کافی محنت ہے، جسے میکینک کا کام ہے، صحیح قالین بنانے کا کام ہے، کپڑوں کے اوپر وہ جو امبرائڈری کا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا دیتے ہیں، جب یہی کرتے رہو۔ آپ نے بہت سی جگہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی راج مزدوری کا کام ہو رہا ہے، چھوٹے بچے کو بھی لگا دیا، چلیے اٹھا لاؤ، یہ تم یہ کر لو، اور وہ بچوں سے صرف یہ نہیں ہوتا انہیں پیسے ملتے، ان کی نفسیات خراب ہو جاتی۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 13 ملین سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو پاکستان کے تقریباً 45% بچے اس سے منسلک ہیں، جس کی بنیادی وجہ مہنگائی اور غربت ہے۔
اور اسی وجہ سے یہ بچے محنت اور مزدوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی مجبور بچہ جس کا نام عبدالرافع ہے اور لوگ اسے پیار سے کالو کہتے ہیں، یہ بھی ان 13 ملین بچوں میں سے ایک ہے۔ میرا نام عبدالرافع ہے، میرے والد کا نام محمد ناصر ہے۔ ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں، ایک میں بھائی ہوں، میری 2 بہنیں۔ ہم لوگ رنچو نیل کے اندر رہتا ہے۔ عام طور پر صبح کے اوقات ہمارے بچوں کے اسکول یا مدرسے جانے کے ہوتے ہیں، مگر ہمارے یہاں بچوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو صبح اسکول اور مدرسے کے بجائے اپنے کام کی طرف جاتا ہے۔ کالو کی صبح بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ کالو کو نہ صرف صبح اپنی دکان پہنچنا ہوتا ہے بلکہ اس کے کھولنے کی ذمہ داری بھی کالو کی ہے۔ اس کے بعد دکان پہ جھاڑو لگانا، اوزاروں کی صفائی کرنا، ان کو ان کی جگہ پر رکھنا کالو کا ہی کام ہے۔ ان سب سے فارغ ہو کر دکان کے لیے برمے سے پانی لانا بھی کالو کے ذمے ہے۔ ان تمام کاموں کے ساتھ روز کالو کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح میں 10 بجے آتا ہوں، شاپ کھولتا ہوں، صفائی وغیرہ کرتا ہوں، پانی وغیرہ بھرتا ہوں۔ صبح کے کام سے فارغ ہو کر کالو کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ وہ سارا دن لوگوں کی بائکس کے مسئلے ٹھیک کرتا ہے، کسی کا پلگ کا مسئلہ تو کسی کی وائرنگ کا، تو کوئی اپنی بائک کی ٹیوننگ کروانے کالو کے پاس آتا ہے۔ کالو کو 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے بائک مکینک کا کام کرتے ہوئے، اور اب وہ یہ کام کافی حد تک سیکھ بھی چکا ہے۔ کالو کا کہنا ہے کہ اس کا استاد اس پر کافی محنت کرتا ہے اور اسے کام سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ میرے استاد کا نام آکاش ہے، مجھے بہت اچھا کام سکھاتے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کالو کے استاد کا کہنا ہے کہ وہ اس پر محنت اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ ہنر سیکھ جائے۔ بھائی عبدالرافع 3 سال سے میرے پاس کام کر رہا ہے، اس کو میں کام سکھا رہا ہوں۔ غریب بچہ ہے، ہنر سیکھے گا، یہ دعا ہی لگے گی اس کے گھر والوں کی مجھے، اور اس کی بھی دعا لگے گی۔ بس اس پہ میں محنت کر رہا ہوں، ہنر سیکھ جاؤ۔ کالو کے ساتھ اس کی دکان پہ 2 بچے اور کام کرتے ہیں جو اسے کام میں مدد بھی کرتے ہیں اور اسے سکھاتے بھی ہیں۔ ہر بچے کی طرح کالو کا بھی ایک خواب ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا مکینک بنے اور اپنی مکینک شاپ کھولے۔ میں بڑا ہو کے مکینک بننا چاہتا ہوں اور اپنی شاپ کھولنا چاہتا ہوں۔ کالو کا واسطہ روز مختلف لوگوں سے پڑتا ہے اور کالو اپنے اس ایکسپیرینس کو اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی پیار سے بھی بات کرتا ہے، کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کوئی گالی بک کے بات کرتا ہے، اور کوئی مار سے بھی بات کرتا ہے۔ کیا کرے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے رویوں کے باوجود بھی کالو ہر ایک کسٹمر کا کام کرتا ہے، لیکن سارے کسٹمر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کالو کے ایک کسٹمر سے ہم نے کالو کے بارے میں پوچھا۔ السلام علیکم۔ رافع بہت اچھا لڑکا ہے، غریب بچہ ہے بیچارہ، اور کافی محنتی لڑکا ہے۔ یہ بچہ ہے ہمارا علاقے کا، میں کافی عرصے سے اس کے بعد کام کروا رہا ہوں اپنی بائک کا۔ کبھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اسی لیے کام کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسے ہی 10-20 روپے میں ان کو ایسے اوپر دے دیتا ہوں کبھی کبھار، اور لوگ اس کو کالو کالو بولتے ہیں تو میں بھی اس کو کالو کالو بولتا ہوں۔ کالو کے چھوٹے سے کاندھوں پہ اس کے گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے والد صاحب کام نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب سیلموں میں کام کرتے تھے، ریلیشن کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی، اب وہ کام نہیں کر سکتے۔ میں اور میری امی کام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے کالو کو اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ میں اسکول جاتا تھا، پہلی کلاس پڑھ کے چھوڑ دیا، اور اب میں کام کرتا ہوں۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی بچوں کا ایک بڑا طبقہ موٹر مکینک کی فیلڈ سے وابستہ ہے۔ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں میکینک کیوں رکھتا ہے اپنی دکان میں بچے کو، وہ دن بھر صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، 100 150 200 روپے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اس کے، صحیح ہے، وہ سیکھنے سے زیادہ گالیاں کھاتا ہے دن بھر، کیونکہ لازمی بات ہے اس کی بچے کی سوچ ہے، وہ سوچ سیکھتے سیکھتے بھی 6 7 8 10 مہینے لگتے ہیں اس چیز کو، اتنے دن تو اس کی نفسیات خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ جو چونکہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ارلی چائلڈ ہوڈ میں سیکھتا بھی بہت تیزی سے آدمی،
अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो अच्छा सीखेगा, बुरे एनवायरनमेंट में रहेगा तो बुरा सीखेगा, क्योंकि इंसान जब भी तरक्की करता है सीखने से करता है और इन माहौल से करता है। अब बच्चे को इतनी समझ तो है नहीं, हमने दूसरे दुकान पे छोड़ा हुआ, वहाँ तो बच्चों वाला और जो उसके बचपन का माहौल स्कूलों में होता है या जो महल्ले में खेल रहे होते हैं वहाँ तो वो तो नहीं होता। मेरी रोज़ की दिहाड़ी 100 रुपये है। आगे अगर लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है, कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है, कोई 30 दे देता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की वजह वालिदैन का अनएजुकेटेड होना भी है। वो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों को काम करने पर मजबूर करते हैं। पाकिस्तान में देखा गया है माँ बाप बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जब भी लगा देते हैं जब उनके पास कुछ होता है, वो ये समझते हैं कि बच्चे की ट्रेनिंग अभी से बचपन से शुरू करें। जो उसके खेलने कूदने के दिन होते हैं वो जल्दी बड़ा होने लगता है, जल्दी सोचने लगता है, जल्दी वो जिम्मेदारी महसूस करता है, तो वो अपना बचपना भी नहीं देख पाता। ये भी एक सूरत हमारे यहाँ पैदा हो रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम है, पैसा बाद में है। बच्चे का वक्त जो है जो उसे सीखना है आपने किसी और चीज़ में लगा दिया तो उसके बच्चे का वक्त तो ज़ाया हो गया। और यहाँ दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ तो बच्चे सारा काम ही बच्चों को सिखाते हैं, 6ठी 7वीं तक इतना मेच्योर करते हैं, बड़े बड़े काम करने लगते हैं। आम तौर में ये देखने में आया है कि लोग चाइल्ड लेबर को लेकर बच्चों की तालीम और सेहत के इशू पर बात करते हैं, लेकिन मिस समीन मेमन इस बात पर अपना एक अलग नज़रिया रखती हैं कि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनका घर से बाहर निकलकर छोटी उम्र में काम पे लग जाना और जिस उम्र में उनको तालीम की ज़रूरत है उस उम्र में उनको जो है काम पे लगा देना, उन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल देना, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन यहाँ की महंगाई और हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं कि बच्चा घर में बैठ के तालीम हासिल करे। हर हाल में छोटे बच्चे को भी किसी न किसी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसकी माँ को उसे घर से बाहर भेजना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो उसके सर पे बाप का साया नहीं है या बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से एक छोटे बच्चे को बाहर काम पर भेजना पड़ता है। काम पर भेजने के साथ उस छोटे बच्चे को बहुत सारे इश्यूज़ जो कि वो घर के अंदर नहीं फेस कर रहा होता बाहर जाके फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हरासमेंट। जब एक बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसे मुख्तलिफ़ तरह के अच्छे बुरे लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, जिसकी वजह से वो अब्यूज़ होता रहता है और वो तमाम चीज़ें जो वो नहीं जानता या वो नहीं समझता, इन सब चीज़ों को उसे सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अब्दुल राफे जैसे हज़ारों बच्चे जिनके छोटे से कांधों पर अपने घर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं और वो इन जिम्मेदारियों को बिना कोई शिकवा करे पूरा कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से मुझे क्या शिकायत करनी है, अभी जो है वो है। कालू को अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है, पर इन बच्चों की ज़िंदगी तो शिकवा कर रही है। जी हाँ, आपसे, मुझसे और हम सब से। वो चीख चीख कर कह रही है कि बस अब इस पर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि इन बच्चों के बारे में भी सोचा जाए और इन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। तो मेरा ख्याल है हर आदमी एक बच्चे को देखभाल कर सकता है। जो नौकरी करता है जैसे 20-25 हज़ार तनख्वाह मिलती है तो एक बच्चे को देख सकता है, वो भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा कर सकता है। वो खर्चा भी नहीं तो देखभाल करे, और देखभाल इस तरह से करे उसका अपना कोई ना हो कि हम अपने मफाद के लिए बच्चों को घेर घेर के जमा कर रहे करें, तो सफाई करा दो मिल गई, ये करते हैं लोग। उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, लेकिन इसमें क्या मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा करूँगा? 2000 रुपये फीस समझे अच्छी स्कूल की, साल के 24,000 बनते हैं। अगर 24 बंदे मिल जाए तो 1000 रुपये नहीं हो सकते। क्या इस तरह हम इनकी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते? कब तक हम देखेंगे कि इस तरह के जो बच्चे हैं रोडों पे बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हुए मिलेंगे? कब ये आगे बढ़ेंगे? कब इनकी ज़िंदगी, इनके ख़ानदान की जो पॉवर्टी लाइन है, जो शराय आमदनी जो नीचे सतह पर है, वो कब बुलंदी पे जाएगी? कब उनका ख़ानदान तरक्की करेगा? कब? अब इसके लिए तो इसका मकसद है हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए जिस तरह से हम सियासी पार्टियां बनाई हैं उसके लिए लड़ते हैं, बच्चों के लिए भी लड़े ना, माशरे के दबे हुए तबकों के लिए आवाज़ उठाएं, तो सबसे पहले तो बच्चे ही नजर आएगा आपको कि जुल्म हो रहा है इसके साथ। ILO के मुताबिक काम करने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। तो अब ये बात अहमियत रखती है कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि बच्चों का बचपन जो है वो कब तक है। कालू तो जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों के साथ रोज आगे बढ़ रहा है, पर अब जरूरत है
हमें आगे बढ़ने की, इनका हाथ थामने की, इनकी ज़िंदगी बदलने की, इनका ख्याल करने की, इन्हें अपना समझने की। क्योंकि ये बच्चे अपने घर के बच्चे नहीं बल्कि अपने घर के बड़े होते हैं। अपनी दुकान का छोटा ज़रूर हूँ मगर अपने घर का बड़ा हूँ।